وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق ہم نے تم سے پہلے بھی بہت امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، الی امم، کئی امتوں کئی قوموں کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے رسولوں کو، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پھر ہم نے ان کو اپنی نافرمانی کی وجہ سے پکڑ لیا سختیوں اور تکلیفوں میں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو گرفتار کر لیا، ان کو پکڑ لیا، بالبأساء، سختیوں میں، والضراء، اور تکلیفوں میں، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی کو اپنا شیوا بنا لے، عاجزی اختیار کریں، عجز و نیاز کو اپنا شیوا بنا لے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ان نافرمانوں کو دونوں طرح آزمایا گیا، تکلیفیں اور آزمائشیں دے کر بھی آزمایا گیا تاکہ وہ اللہ کی طرف آ جائیں، اور خوب نعمتوں کی فراوانی عطا کر کے بھی ان کو آزمایا گیا تاکہ وہ اللہ کی یاد میں آ جائیں، لیکن دونوں طرح کے حربوں میں وہ غافل رہے اور اللہ کی طرف نہیں آئے، چنانچہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول آپ سے پہلے کئی قوموں کی طرف، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے ان کو گرفتار کر لیا سختیوں اور تکلیفوں میں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عجز و نیاز کو اپنا شیوا بنا لیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا، اذ جاءہم بأسنا، جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی، تضرعوا، تو وہ عاجزی کرتے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل اور سخت ہو گئے، اس کی وجہ سے ان کے دل اور سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، زینہ مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ما کانوا یعملون جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ فلما نسوا ما ذکروا به، پس جو ان کو نصیحت کر دی گئی تھی جو انہوں نے بھلا دی، فلما، پس جب، نسو وہ بھول گئے، ما ذکروا به، وہ نصیحت جو ان کو نصیحت، وہ بات جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے، فتحنا، ہم نے کھول دیے، علیہم ان پر، ابواب کل شیء، ہر نعمت کے دروازے۔ تو پہلے ان کے اوپر سختیاں اور مشکلات آئیں، جب اس میں وہ نہیں سمجھے تو پھر ہر طرح کی نعمت کے دروازے ان پر کھل گئے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے اس چیز پر جو ان کو عطا کی گئی، یعنی اللہ کی نعمتوں پر وہ اترانے لگے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے۔ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے، بما اوتوا، ان چیزوں پر جو ان کو عطا کی گئی، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، یعنی عذاب، اللہ کے عذاب نے اچانک ان کو آ کر پکڑا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ فَإِذَا هُمْ، پس اچانک وہ سب، مبلسون، مایوس ہو کر رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی۔ فقطع، تو کاٹ کر رکھ دی گئی، داب، فقطع، تو پس کاٹ کر رکھ دی گئی، دابر القوم الذین ظلموا، اس قوم، ان لوگوں کی جڑ جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ ان کا نام و نشان ہی مٹ کر رہ گیا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قل ارأیتم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ بتاؤ، ان مشرکین سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، ارأیتم، مجھے بتاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ چھین لے، ان اخذ اللہ، اگر اللہ لے لے، سمعکم، تمہاری سننے کی طاقت، وابصارکم،
تمہارے دیکھنے کی طاقت، وختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مور لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ تو اللہ کے علاوہ کون سا معبود ایسا ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے دے۔ ارے اللہ، اگر کسی کی بصارت چلی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت اور قوت ہے کہ وہ تمہیں تمہاری بصارت واپس کر دے؟ کسی کی سننے کی طاقت ختم ہو جائے، اس سے سلب کر لی جائے، اس سے چھین لی جائے، اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی اور طاقت ہے جو اس کو وہ سما کی قوت اور طاقت عطا کر سکے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ انظر، سو تم دیکھو، کیف نصرف الآیات، ہم کیسے مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں بتاتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں اللہ کی ان آیات سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ارائیتکم، مجھے یہ بات بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن، اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک، ان اتاکم، اگر تمہارے پاس آ جائے عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتتن، اچانک، او جہرتن، یا اعلان کر کے، پہلے سے بتا کے تمہارے پاس آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو اس صورت میں کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے؟ یعنی اللہ کا جو عذاب ہے وہ ظالموں کے اوپر ہی پڑے گا، ظالموں کے علاوہ تو کسی کو وہ ہلاک کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ دراصل مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتے ہیں وہ عذاب لے آئیے تاکہ ہمارا اور آپ سب کا، وہ سمجھتے تھے کہ عذاب سب پر آئے گا اور سب کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر عذاب آیا بھی تو وہ تم ظالموں کے اوپر آئے گا، مومنین پر نہیں آئے گا۔ هل يهلك الا القوم الظالمون، تو ہلاک نہیں ہوں گے مگر صرف ظالم لوگ۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے ہیں وہ نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ فمن آمن واصلح، پر جو ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، تو ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے، تو نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان کو پہنچ کر رہے گا۔ اگلی آیت میں مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ کبھی یہ کہتے کہ ان پہاڑوں کو سونے اور چاندی کا بنا دے، کبھی یہ کہتے کہ کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ نازل ہو جو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے، تب ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ کبھی یہ کہتے کہ فلاں غیب کی خبریں ہمیں بتائیں، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر کا وظیفہ یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں خزانے، اللہ کے خزانے تمہارے اوپر لوٹا دے، یا وہ غیب کی باتیں تمہیں بتائے، یا وہ یہ کہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، بلکہ وہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے۔ تو آپ ان سے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیجئے کہ میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں جو اللہ وحی کے ذریعے میرے اوپر نازل کر رہے ہیں، لہٰذا تم اس چیز کو دیکھو اور ایمان لے آؤ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، لا اقول لکم، میں تمہیں یہ بات ہرگز نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کی باتوں کا علم رکھتا ہوں، جو اللہ مجھے بتاتے ہیں مجھے وہ معلوم ہے، اس کے علاوہ غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ ان اتبع، میں نہیں پیروی کرتا، الا، مگر، ما، اس کی، یوحى الی، جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصیر،
کیا آنکھ اندھا اور بینائی رکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ تو جو ایمان کی روشنی رکھنے والے ہیں وہ بینائی رکھنے والوں کی طرح ہیں، اور جو ایمان سے عاری ہیں وہ اندھوں کی طرح ہیں۔ تو یہ ایمان والے اور یہ کفر والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور آپ ڈرائیے اس وحی کے ذریعے، الذین، ان لوگوں کو، یخافون، جو یہ خوف رکھتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ ان سب کو جمع کیا جائے گا ان کے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ ولی، نہیں ہوگا اس اللہ کے علاوہ کوئی ان کا مددگار، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ ڈر اور خوف موجود ہے، آپ ان کو اللہ کی آیات اور وحی کے ذریعے سے ڈرانے کا فریضہ سر انجام دیں۔ اور اگلی آیت میں مشرکین کے ایک اور مطالبے کی تردید کی جا رہی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی غیر معقول بات کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے ارد گرد یہ جو صحابہ کرام ہیں، نعوذ باللہ آپ پر ایمان لانے والے، یہ سارے غریب لوگ ہیں، اور یہ ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ ہم ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں اور دین کا علم حاصل کریں۔ آپ ان کو اپنے پاس سے دور کر دیں، اپنی مجلس سے اٹھا دیں، تب ہم آپ کے قریب ہوں گے۔ تو قرآن کریم نے بڑی سختی سے ان کے اس مطالبے کی تردید کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی کہ یہ آپ کے مخلص صحابہ ہیں، آپ پہ جان نچھاور کرنے والے ہیں، صدق دل سے آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ان کافروں کا مطالبہ آپ نے نہیں ماننا۔ اگر آپ نے ان کے مطالبے کے اوپر ان ایمان والوں کو، ان مخلص مسلمانوں کو اپنی مجلس سے دور کر دیا تو یہ بڑا ظلم کا ارتکاب ہوگا، اس لیے بالکل ان کا مطالبہ نہیں ماننا، یہ تو ظالم ہے۔ اگر آپ ان کی ہر تمنا پوری کر دیں پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور آپ اپنی مجلس سے دور نہ کریں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، آپ دور نہ کریں اپنی مجلس سے، نہ نکالیں، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، بالغدات صبح کے وقت، والعشی اور شام کے وقت، یریدون وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، تو ان کو آپ ہرگز اپنی مجلس سے نہ اٹھائیں۔ وما من حسابک علیہم من شیء، ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور تمہارے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں۔ فتطردہم، کہ جس کی وجہ سے تم ان کو نکال دو، جس کی وجہ سے تم ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دو، فتکون من الظالمین، اگر ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے، ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے، اس لیے ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ کچھ لوگوں کو ہم ایمان کی دولت نصیب کرتے ہیں، وہ اگرچہ بظاہر مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو بعض کے ایمان لانے کی وجہ سے ہم آزماتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں یا مزید گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فتنہ، ہم نے آزمایا، آزمائش میں ڈالا، بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے بعض کو، لیقولوا، تاکہ وہ کہیں، اہؤلاء، کیا یہ وہ لوگ ہیں، من اللہ علیہم، جن پر اللہ نے احسان کیا، من بیننا، ہمارے درمیان، یعنی ایمان کی دولت دے کر ان کمزور لوگوں کو اللہ نے مومن بنا دیا اور ہمیں چھوڑ دیا۔ ان کو یہ بتایا جائے جو یہ اعتراض کرتے ہیں، الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ الیس اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے بعالم، زیادہ جاننے والا، بالشاکرین، اپنے شکر گزار بندوں کو؟ تو اللہ کو معلوم ہے کون شکر ادا کرنے والا ہے اور کون شکر کرنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آئیں الذین وہ لوگ یؤمنون بآیاتنا جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں فقل سلام علیکم تو آپ ان سے کہہ دیجئے تم پر سلامتی ہو کتب ربکم علی نفس الرحمہ تمہارے پروردگار نے کتب ربکم تمہارے رب نے لازم قرار دیا علی نفسی اپنے اوپر الرحمہ رحمت کا معاملہ کرنا تمہارے ساتھ رحمت والا معاملہ کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا انہو من عمل منکم سوءا کون سی رحمت یہ رحمت یہ ہے انہو یہ کہ بے شک وہ اللہ من عمل منکم سوءا تم میں سے جو بھی کوئی برائی کا کام کر بیٹھے بجہالت نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے ثم تاب من بعدہ پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے واصلح اور اپنی اصلاح کر لے فإنہ غفور الرحیم تو اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے تو نادانی میں اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور ہم اسی طرح تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیاں اپنی آیات بیان کرتے ہیں وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے تو یہ آیات اس لیے بیان کرتے ہیں حق والوں کا راستہ اور مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے قل آپ کہہ دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ کہ انی نہیت مجھے منع کیا گیا ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان کی تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہارے معبودان کی میں عبادت کروں یہ تو بہت بری بات ہے قل لا اتبع اہواءکم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا لا اتبع میں پیروی نہیں کر سکتا اتباع نہیں کر سکتا پیچھے نہیں چل سکتا اہواءکم تمہاری خواہشات کی قد ضللت اذا وما انا من المہتدین اگر میں ایسا کروں تمہاری خواہشات کے پیچھے چلوں تو قد ضللت اذا تب تو میں گمراہ ہوں گا وما انا من المہتدین اور میرا شمار ہدایت پانے والوں میں نہیں ہوگا قل آپ کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربکم میں اپنی رب کی طرف سے دلیل پر ہوں واضح دلیل پر ہوں وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور تم نے اس کو جھٹلا دیا واضح دلیل کو بھی تم نے جھٹلا دیا ما عندی ما تستعجلون به کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ روز آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب ہم پر بھیج کیوں نہیں دیتے جلدی وہ عذاب بھیج دیں تاکہ سارا قصہ تمام ہو جائے تو ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ جس عذاب کے آنے کی تمہیں جلدی ہے اس کا اختیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس نہیں ہے یہ تو اللہ کے پاس ہے لیکن تم نے کیوں جلدی مچا رکھی ہے تمہارے اوپر یہ عذاب آ کر رہے گا ما عندی میرے پاس نہیں ہے ما تستعجلون به وہ اس چیز کا اختیار جس کی تم نے جلدی مچا رکھی ہے ان الحکم الا للہ حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے یقص الحق وہ حق بات بیان کرتا ہے وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے قل آپ کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به اگر میرے اختیار میں ہوتا وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے ہو لقضی الامر بینی وبینکم تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہارے اوپر عذاب لے آتا واللہ اعلم بالظالمین اللہ زیادہ جاننے والا ہے ظالموں کو وعنده مفاتح الغیب اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں غیب کی چابیاں اس اللہ کے پاس ہیں لا یعلمها الا هو جن کو نہیں جانتا مگر صرف وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے، سمندر اور خشکی میں جو خزانے چھپے ہوئے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ارے اس کے علم کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی بھی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ کسی درخت کا کوئی پتا بھی گر جائے تو وہ اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ وَلَا حَبَّةٍ، اور نہ ہی کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی خشک چیز اور نہ تر چیز، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک کھلی کتاب کے اندر درج ہے۔ تو اللہ کا علم ایسا وسیع ہے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ دنیا کے اندر کسی ایک درخت کا پتا اس کی اجازت، اس کی منشا اور اس کے علم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ تمہارا اللہ اتنا سمیع ہے، اتنا بصیر ہے، اتنا علیم ہے۔ رات کی سیاہ تاریکی میں سیاہ چٹان پر سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، تمہارا اللہ اتنا بصیر ہے، اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اتنا سمیع ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ کو سن بھی رہا ہے، اور اتنا بصیر ہے، اتنا علیم ہے کہ اس کے ننھے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، يَتَوَفَّاكُمْ، جو تمہیں موت دیتا ہے، بِاللَّيْلِ، رات کے وقت تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ ایک حد تک یہ موت کو بھی یہ جو نیند ہے اس کو کہا گیا کہ یہ موت کی بہن ہے۔ ایک گناہ موت ہے، آدمی کو کوئی ہوش نہیں رہتا کہ کیا کر رہا ہے، تو یہ یہاں پر نیند کو بھی موت سے تعبیر کیا۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، جو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے رات کے وقت، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن میں جو کچھ تم نے کیا وہ اس کو جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تمہیں نئی زندگی دیتا ہے، دن میں دوبارہ اٹھاتا ہے، نئی زندگی دیتا ہے۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری مقررہ مدت پوری ہو جائے، جتنی عمر تمہاری اللہ نے لکھی ہے وہ پوری ہو جائے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کا لوٹ کر جانا اسی اللہ کی طرف ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم جو کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے گا۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے رہے ہو، کیونکہ دنیا میں تمہارا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے، نامہ اعمال کے اندر لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے۔ کرامن کاتبین، دائیں اور بائیں کندھے پر اللہ نے دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ ان کو جانتے ہیں، تمہارا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، فائلیں بن رہی ہیں، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور جب سامنے آئے گا تو انسان اپنا نامہ اعمال دیکھ کر یہ پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ تو میرا کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا، سب کچھ اس میں درج ہے۔ ایسی باریک بینی کے ساتھ تمہارا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے، ایک ایک عمل درج کیا جا رہا ہے، جس کا قیامت کے دن تم انکار نہیں کر سکو گے۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ مکمل اقتدار اور اختیار رکھتا ہے، فوق عبادی، اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اس نے تمہارے لیے نگہبان فرشتے بھیج رکھے ہیں، بھیجتا ہے وہ نگہبان فرشتے۔ اس سے مراد بعض علماء نے لکھا ہے کرامن کاتبین ہیں، جو انسان کی حفاظت پر مامور ہیں، یا وہ فرشتے جو اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے بھیج رکھے ہیں وہ مراد ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، توفتہ رسلنا، تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔
وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، پوری اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور اس میں وہ ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر ان سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ ثُمَّ رُدُّوا، پھر لوٹا دیا جاتا ہے، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا مولا برحق ہے، جو ان کا مولا ہے حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک۔ الا لہ الحکم، خبردار سن لو، لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور سب سے زیادہ جلدی وہ حساب لینے والا ہے۔ اب ان مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ معبودوں سے مدد مانگتے ہو، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، اور جب کسی مشکل میں گھر جاتے ہو، طوفان میں گر جاتے ہو، پھر اکیلا اس اللہ کو پکارتے ہو۔ یہ کیا دوغلا پن ہے؟ صرف اس ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من ینجیکم، تمہیں کون نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے تو کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اسے پکارتے ہو، تدعونہ، تم اسے پکارتے ہو، تضرعا، گڑ گڑا کر، رو رو کر، وخفیۃً، اور چپکے چپکے، خفیہ طریقے سے۔ لئن انجانا من ہذہ، جب تم کسی مشکل میں گر جاتے ہو، تمہاری کشتی طوفانوں کی زد میں آ جاتی ہے، تو تم اپنے دل میں رو رو کے اللہ کے سامنے کہتے ہو اگر ہم اس مشکل سے نجات مل جائے تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے، پھر تم ناشکرے بن جاتے ہو، پھر تم کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ تو لئن انجانا من ہذہ، اگر ہمیں نجات دے دی جائے اس اندھیرے سے، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بضرور اللہ کے شکر کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم، تم کہو کہ اللہ ہی ینجیکم، تمہیں بچاتا ہے، منہا، اس مصیبت سے، ومن کل کرب، اور دوسری ہر طرح کی تکلیفوں سے، ہر طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے اللہ ہی تمہیں بچاتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، اور تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو، بچانے کے بعد دوبارہ تم شرک کے راستے پہ چل پڑتے ہو۔ قل هو القادر، آپ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ پوری قدرت رکھتا ہے، علی، اس بات پر، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تمہارے اوپر عذاب کو نازل کرے تمہارے اوپر کی طرف سے، یعنی تمہارے سر کی طرف سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب کو نکال دے۔ اللہ اس پر قادر ہے، آسمان سے کوئی طوفان آ جائے یا زمین سے کوئی زلزلہ آ جائے، زمین سے کوئی آفت نکل آئے اور تمہارے لیے وبال جان بن جائے، وہ اس بات پر قادر ہے۔ او یلبسکم شیعا، یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر، شیعان کا مطلب مختلف گروہوں میں بانٹ کر، یلبسکم، ایک دوسرے سے لڑا دے، بھڑا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے، وَيُذِيقَ، اور چکھا دے، بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ۔ انظر، سو تم دیکھو، کیف نصرف الآیات، کس طریقے سے ہم واضح کرتے ہیں اپنی نشانیاں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ کچھ سمجھ بوجھ سے کام لیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا، وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا، بِهِ، اس قرآن کو، قومک، آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ بالکل برحق ہے، قرآن حق ہے، اس کے باوجود اس کو جھٹلایا۔ قل، تو آپ کہہ دیجئے، لست علیکم بوکیل، مجھے تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں سونپی گئی، میں تمہارا کوئی وکیل، نگہبان یا ذمہ دار نہیں ہوں۔ لکل نبأ مستقر، ہر واقعے کا ایک مقرر وقت ہے۔ وسوف تعلمون، اور جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا، جب تمہاری موت آئے گی یا قیامت آئے گی یا اللہ کا عذاب آئے گا،
تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، یہاں سے ایک بار پھر اہل ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جس مجلس میں اہل ایمان کا یا اللہ کی آیتوں کا یا اللہ کا یا اس کے رسول کا یا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ٹھٹھا کیا جا رہا ہو، تو تم اس مجلس سے نکل جاؤ۔ اور اگر تم وہاں بیٹھے ہو اور شیطان نے تمہیں بھلا دیا کہ تم ایسی مجلس میں بیٹھے ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات ہو رہی ہے، دین کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو جیسے ہی تمہیں یاد آ جائے فوراً وہاں سے نکل جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا شمار بھی ظالم قوم کے ساتھ ہوگا۔ تو بڑے واضح الفاظ میں ایسی مجلس میں، ایسی میٹنگ میں، ایسی گفتگو میں شرکت سے منع کیا گیا جس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا اور قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ تو فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جو ہماری آیات کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے الگ ہو جائیں، حتیٰ اس وقت تک يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، کہ وہ کسی اور بات کے اندر مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو یاد آنے کے بعد تم نہ بیٹھو ان کے ساتھ، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ جب یاد آ جائے تو اس کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھو، فوراً اٹھ جاؤ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور نہیں ہے ان لوگوں پر یتقون جو پرہیزگار ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، ان کے کھاتے میں سے، من شیء کوئی بھی چیز، ولیکن ذکریٰ لعلہم یتقون، لیکن ان کو نصیحت کر دینا بھی ان کا کام ہے، شاید کہ وہ پرہیز کرنے لگے، ان باتوں سے پرہیز کر۔ یعنی نیک لوگوں پر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے گناہوں کا بوجھ اور وبال ان پر نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی اگر یہ ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں بجھائیں تو شاید وہ باز آ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور آپ چھوڑ دیں، ذَرِ الَّذِينَ، چھوڑ دیں ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، دینہم اپنے دین کو، لہوا ولعبا کھیل اور تماشا۔ اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو شرک کا راستہ اختیار کر رکھا ہے اور اس میں روزانہ جو نئی نئی رسمیں نکالتے ہیں، یہ کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں۔ یا پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو اور آپ پر نازل ہونے والے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وذکر بہ، اور اس قرآن کے ذریعے آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، ان تبصل نفس بما کسبت، تاکہ ایسا نہ ہو، ان تبصل نفس، کہ کوئی نفس گرفتار ہو جائے، بما کسبت، اپنے اعمال کے بسبب، اس میں یعنی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے، اس لیے آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ لیس لہا من دون اللہ، ان کے لیے نہیں ہے اللہ کے علاوہ، ولی، کوئی بھی مددگار، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور سفارشی نہیں ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر، یہ وہی بات جو پہلے بھی بیان کی گئی کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ ساری چیزیں فدیے کے طور پر دے دیں پھر بھی ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر وہ پیش کر دے فدیہ، کل عدل، ہر طرح کا فدیہ پیش کرنا، لا یؤخذ منہا، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہی اعمال کی وجہ سے گرفتار کیے گئے، اپنے اعمال کی بدولت اس عذاب میں گرفتار ہوئے۔
لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہے. لہم شراب، ان کے لیے ایسا پانی ہے، من حمیم جو کھولتا ہوا ہوگا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے. کیوں؟ بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کے بسبب، وہ کفر کیا کرتے تھے اس لیے ان کو دردناک عذاب ملے گا. قل، آپ کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا اللہ کو چھوڑ کر ہم پکاریں، ما، ان بتوں کو، ان غیر اللہ کو، لا ينفعونا ولا يضرنا، جو ہمیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ، اور ہم نرد، پھر جائیں، علی اعقابنا، اپنے الٹے پاؤں پر، الٹے پاؤں پھر جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کر دی. کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی طرح، کالذی، اس شخص کی طرح، استہوتہ الشیاطین، جسے شیطان بہکا کر لے گئے، فی الارض، صحرا کے اندر، شیاطین بہکا کر اسے صحرا میں لے گئے، حیران، اور وہ حیرانی کی حالت میں بھٹکتا پھر رہا ہے، کوئی راستہ اس کو نہیں مل رہا. تو اب ان مشرکوں کی مثال بھی اس شخص کی طرح دے دی کہ جو ایک لق و دق صحرا میں ہے اور اس کو منزل کا کوئی نشان نہیں مل رہا، تو یہ بھی ایسے گمراہی میں بھٹک رہے ہیں اور سیدھے راستے کی طرف نہیں آ رہے. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، لہو، پھر اس شخص کے لیے، اصحاب، کچھ ساتھی ہوں، یدعونہ، جو اس کو بلا رہے ہوں، الی الہدی ائتنا، ٹھیک ٹھیک راستے کی طرف، ائتنا، کہ ہمارے پاس آ جاؤ. تو آپ کی مثال ان ساتھیوں کی طرح ہے، آپ ان کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں آ رہے. قل، آپ کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کی ہدایت صحیح معنوں میں ہدایت، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت وہ صحیح معنوں میں ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رب العالمین کے سامنے جھک جائیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کریں. وَاتَّقُوهُ، اور اس کی نافرمانی سے بچو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کر کے اس اللہ کی طرف لے جایا جائے گا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ برحق پیدا کیا، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا، یعنی قیامت لانا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، وہ صرف کہے گا کن فیکون، تو قیامت برپا ہو جائے گی. وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جا، فیکون، تو پس ہو جائے گا. قولہ الحق، یہ اس کی بات بالکل برحق ہے، سچی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی. عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب اور حاضر چیزوں کو جاننے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، بڑی حکمت والا اور پوری طرح باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے. اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس انداز میں اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے کی تعلیم دی. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے گھر کے اندر آنکھ کھولی کہ ان کے والد آزر وہ بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بلکہ بت تراش تھے، بت بنایا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، ان کی قوم ستاروں اور سورج اور چاند کی پرستش کیا کرتی تھی، تو ان کو سمجھانے کے لیے پہلے دن ستاروں کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے. جب وہ ستارے ڈوب گئے تو کہنے لگے کہ جو ڈوب جائے وہ میرا معبود کیسے ہو سکتا ہے. پھر دوسرے دن چاند کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے. جب چاند بھی ڈوب گیا کہنے لگے کہ یہ بھی تو ڈوب گیا، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. تیسرے دن سورج کو دیکھا، سورج بھی ڈوب گیا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا. تو فرمایا کہ یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھی ڈوبنے والا ہے. اور پھر ان کو
بڑے باریک اور لطیف انداز میں سمجھایا کہ جو اللہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، وہ ہمارا معبود اور الہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اور ہم اسی طرح نظارہ کرواتے تھے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی اللہ ان کو ایسی غیب کی باتیں بھی بتاتے تھے جو عام انسانوں کو نہیں بتائی جاتی تھی۔ فلما جن علیہ اللیل، پس جب ان پر چھا گئی رات، رآ کوکبا، انہوں نے ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، تو کہنے لگے کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی، تو کہنے لگے کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی، لأکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ قوم میں شامل ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پر جب انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، روشن دیکھا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا بھی ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، ڈوب گیا، قال یا قومی، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے اے قوم، انی بریء مما تشرکون، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، بالکل میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ انی وجہت، میں تو اپنا رخ کرتا ہوں، وجہی اپنا چہرہ، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، حنیفا، یکسو ہو کر، یعنی یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اب ان کی قوم نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا، اور یہاں قرآن کریم کی ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی قوم نے دو باتیں ان کے سامنے کی۔ پہلی بات تو یہ کی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو دیکھتے آئے ہیں کہ وہ انہی بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، تو ہم اب ان بتوں کی پرستش نہیں چھوڑ سکتے، آپ بھی ہمارے ساتھ ان کی پرستش کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کا جواب حضرت ابراہیم نے یہ دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ہدایت اور روشنی عطا کی گئی ہے، تو میں اس ہدایت کو چھوڑ کر تمہاری بات کیسے مان سکتا ہوں۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے ڈرانے کی اور دھمکی دینے کی اور کہا کہ ابراہیم، اگر آپ ہمارے ان معبودوں کی مخالفت ترک نہیں کریں گے تو یہ ہمارے دیوتا اور یہ ہمارے معبودان آپ کو سخت نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیا کہ یہ دیوتا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وحاجہ قومہ، اور ان کی قوم نے ان سے حجت کرتے ہوئے حجت کی، ان کے ساتھ مناظرہ کیا۔ قال تحاجونی فی اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، وقد ہدان، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت عطا کی، ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر جو کچھ میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ وسع ربی کل شیء علما، ہر چیز کا علم میرے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم پھر بھی
کسی نصیحت کو نہیں مانتے۔ افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم کسی نصیحت کو نہیں مانتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہارے ان بتوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے ڈر سکتا ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ، اور تمہیں میں ڈراتا ہوں۔ وَلَا تَخَافُونَ، وَلَا تَخَافُونَ کا مطلب تم نہیں ڈرتے۔ وَلَا تَخَافُونَ، اور تم نہیں ڈرتے، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ تم جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کے بارے میں تمہارے اوپر کوئی واضح دلیل بھی نازل نہیں ہوئی، واضح دلیل بھی نازل نہیں ہوئی، اس کے باوجود ڈٹائی کے ساتھ تم ان کو شریک ٹھہراتے ہو۔ تم نہیں ڈرتے اللہ سے تو میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں گا؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو ہم دو فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، ہم دو گروہوں میں سے کون ہے احق، زیادہ مستحق بالامن، بے خوف رہنے کا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی نہیں آنے دیا۔ ظلم سے مراد یہاں پر ایک حدیث میں آتا ہے شرک مراد ہے، اور دوسری جگہ پر یعنی شرک کو ظلم عظیم قرار دیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ بظلم سے مراد شرک ہے۔ جو وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور شرک نہ کیا ان کے لیے یہ فضیلت ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی نہ آنے دیا، اولئک لہم الامن، تو امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے۔ اولئک لہم الامن، امن تو انہی کے لیے ہے، وہم مہتدون، اور وہ صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، علی قومہ، ان کی قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، آپ کا رب بہت حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ کی نعمتیں عطا ہوئیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا، کلن ہدینا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت عطا کی، و نوحن، اور نوح علیہ السلام عطا کیے، ہدینا من قبل، ان سے پہلے ہم نے ان کو ہدایت عطا کی، ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے، یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، داؤد علیہ السلام، و سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام، و ایوب، اور ایوب علیہ السلام، و یوسف، اور یوسف علیہ السلام، و موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام، و ہارون، اور ہارون علیہ السلام، یہ سارے نبی ہم نے ان کی اولاد میں سے بھیجے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام کو بھیجا، وَيَحْيَا، یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو، وإلیاس، اور الیاس علیہ السلام کو، کل من الصالحین، سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو، والیسع، اور یسع علیہ السلام کو، ویونس، اور یونس علیہ السلام کو، ولوطن، اور لوط علیہ السلام کو، یہ سارے پیغمبروں کو ہم نے بھیجا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا کر رکھی تھی، جہان والوں پر فضیلت بخش رکھی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے،
وجتبیناہم، بہت سارے لوگوں کو ہم نے چنا، منتخب کیا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ان کو سیدھے راستے تک ہم نے پہنچا دیا، ان کی رہنمائی سیدھے راستے تک کی۔ یعنی یہ کتنے ہی انبیاء جو بنی اسرائیل میں سے اللہ نے بھیجے، ان سب کا یہاں کچھ کا نام لیا، اور باقیوں کا تذکرہ ان کے بھائی، ان کی اولاد وغیرہ کا کر کے یہ ذکر کر دیا کہ یہ سارے نبیوں کو ہم نے بھیجا۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ شرک کرنے لگتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، تو ضائع ہو جاتے ان سے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو گویا یہ اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی آدمی ایمان کے بعد شرک اختیار کرے گا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو کر رہ جائیں گے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب والحکم والنبوہ، حکمت اور نبوت عطا کی۔ فَإِن یکفر بِہَا ہؤلاء، پس اگر یہ اس کو ماننے سے انکار کر دیں، فقد وکلنا بِہَا، تو ہم ایسے لوگ مقرر کر دیں گے، قوماً ایسے لوگ، لیسوا بِہَا بکافرین، جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، یعنی صحابہ کرام ان پر ایمان لائیں گے، وہ انکار کرنے والے نہیں ہوں گے اگر ان لوگوں نے انکار کیا۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، فَبِہُدَاہُ مُقْتَدِہ، لہٰذا انہی کے راستے پر چلو۔ یعنی یہ جو انبیاء تھے یہ اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر تھے، تو اے نبی اور اے مومنو تم بھی ان کے راستے کی اقتداء کرو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، اس دعوت و تبلیغ کے کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان هو الا ذکریٰ للعالمین، تو یہ تو جہان والوں کے لیے صرف ایک نصیحت ہے، نصیحت کے طور پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے اپنے بندے پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہ دراصل بعض یہودیوں کے قول کی طرف اشارہ ہے۔ یہودیوں کے ایک سردار مالک بن سیف نے ایک مرتبہ غصے میں آ کر یہ بات کہی کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، تو اس کے جواب میں یہ بات کہی گئی۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، نورا وہدی للناس، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ تھی۔ تجعلونہ قراطیس، تم نے اس کو مختلف کاغذوں کی شکل میں رکھ دیا، تبدونہا، جن میں سے کچھ حصے کو تم ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور اکثر کو چھپاتے ہو۔ یہ ان یہودیوں کا طرز عمل ذکر کیا کہ انہوں نے تورات کو پھاڑ کر اس کے مختلف حصے رکھ دیے، اور جو اپنے مفاد کی چیز ہوتی اس کو چھپا لیتے، اور جس میں مفاد نہ ہوتا اس کو ظاہر کر دیتے۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دی گئی جو تم نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، نہ تم اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ قل اللہ، تو کہہ دو، یعنی اگر وہ یہ بات نہیں کہتے کہ کس سے تورات نازل کی، تو قل، آپ ہی کہہ دیجئے، اللہ نے یہ تورات نازل کی۔ ثم ذرہم، پھر ان کو چھوڑ دیں، فی خوضہم یلعبون، کہ وہ اپنی گفتگو کے اندر مگن رہیں، دل لگی کرتے رہیں، فی خوضہم، اپنی اس گفتگو میں، یلعبون، کھیلتے رہیں، لگے رہیں، مگن رہیں۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن، بڑی برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ،
جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ یہ کتاب کیوں نازل ہوئی؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ام القریٰ یعنی مکے والوں کو ڈرائیں، ومن حولہا، اور جو ان کے ارد گرد بستیاں ہیں ان کو ڈرائیں، والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، تو وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی پوری پوری پابندی کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان والے قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قال، یا کہے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی، ولم یوحی الی شیء، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز بھی وحی نہ کی گئی ہو۔ ومن قال، اور جو یہ بات کہے، سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کروں گا جیسا اللہ نے نازل کیا۔ یہ بعض مشرکین نے ایسے بات کی تھی کہ ہم بھی تو ایسا کلام لا سکتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر تم دیکھو اس ہولناک منظر کو، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب یہ ظالم اور مشرک فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اور کہہ رہے ہوں گے نکالو اپنی جانیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا مرنے کا تو دل نہیں کر رہا ہوگا، تو زبردستی فرشتے ان کی روح نکالیں گے، نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کیا کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور پھر اس وقت اللہ ان کو کہے گا کہ آج تو تم اکیلے اور تنہا ہمارے پاس آئے ہو، دنیا میں تو تم کہتے تھے کہ یہ معبودان باطلہ ہمارے سفارشی ہوں گے اور یہ ہمیں بچا لیں گے، آج تو کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، تحقیق تم ہمارے پاس آئے فرادا، اکیلے تن تنہا، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ما خولناکم، جن کو تم ما خولناکم، جو ہم نے تمہیں بخشا تھا، یعنی جو دنیا میں ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی تم ان کو چھوڑ آئے، وراء ظہورکم، اپنے پیٹھوں کے پیچھے، اپنے پیچھے چھوڑ آئے، وما نرى معکم شفعاءکم، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی، الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جن کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے وہ معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ تم دنیا میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، آج تمہارے شریک ہی نہیں نظر آ رہے۔ وما لقد تقطع بینکم، حقیقت یہ ہے لقد تقطع بینکم، تمہارے ساتھ ان کے تعلقات ٹوٹ چکے، لقد تقطع، ٹوٹ چکے، بینکم، تمہارے درمیان جو تعلقات تھے، وضل عنکم، اور گم ہو گئے تم سے، ما کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم بڑے زوم میں مبتلا تھے، تمہیں بڑا مان تھا کہ یہ ہماری مدد کریں گے، وہ سارے کے سارے گم ہو گئے۔ اب آگے اللہ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی پھاڑتا ہے، پھاڑنے والا ہے، الحب، دانے کو، والنوا، اور گٹھلی کو، دانے کو پھاڑ کے اس سے کومپل نکالتا ہے، اس میں غلہ نکالتا ہے، اور گٹھلی کو پھاڑ کے کھجور جیسا مضبوط درخت اس سے نکالتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو،
یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے، ومخرج المیت من الحی، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے جیسے مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے، اور مردہ سے زندے کو نکالتا ہے جیسے انڈے سے چوزے کو نکالتا ہے۔ یہ اس اللہ کی تقدیر ہے۔ ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ فالق الاصباح، وہی اللہ ہے جس کے حکم سے صبح کی پو پھوٹتی ہے، صبح کو پو پھوٹتی ہے، صبح پھوٹتی ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو سکون والی چیز بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنا دیا کہ اللہ کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق سورج طلوع ہوتا ہے، اسی کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق غروب ہوتا ہے، اسی کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق چاند اپنی منزلیں پوری کرتا ہے۔ اور ہزارہ سال گزر گئے کائنات کو وجود میں آئے ہوئے، آج تک ایک لمحے کے برابر بھی سورج کے طلوع ہونے میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی، غروب ہونے میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ سردیوں کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ گرمیوں کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ یہ اس اللہ کی قدرت ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جو زبردست اقتدار کا مالک ہے، علیم اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کر سکو، راستے معلوم کر سکو۔ یہ پہلے زمانے میں لوگ ان کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے راستے معلوم کیا کرتے تھے، سمت معلوم کیا کرتے تھے۔ وَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے کھول کھول کر اپنی آیات بیان کر دی، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے جو جاننے والی ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ فمستقر و مستودع، وہ ہر ایک شخص کا ایک مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ یہاں مستقر اور مستودع سے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب مستقر سے دنیا کی زندگی، کہ جہاں زیادہ عرصہ آدمی نے گزارنا ہوتا ہے تو وہاں اپنا ایک ٹھکانہ بناتا ہے۔ مستودع امانت والی جگہ، یعنی قبر اس سے مراد ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد آدمی کی ماں کا پیٹ ہے، ماں کے پیٹ میں بھی وہ امانت کے طور پر رہتا ہے۔ قد فصلنا الآیات، البتہ تحقیق ہم نے کھول کھول کر اپنی آیات بیان کر دی، لقوم یفقہون، ایسی قوم کے لیے جو سمجھ سے کام لینے والی ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب اللہ کی قدرتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، انزلہ، جس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے پانی، فاخرجنا بھی، پھر ہم نے اس کے ذریعے نکالا، نبات کل شیء، ہر قسم کی کونپلیں نباتات، فاخرجنا منہ خضرا، پھر ہم نے اس سے نکالی سبزیاں، نخرج منہا حبا متراکبا، اور پھر ہم اس سے نکالتے ہیں ایسے دانے متراکبہ جو تہ بتہ ہوتے ہیں۔ یہ جو مکئی کا سٹا آپ نے دیکھا کیسے ترتیب سے اس کے اندر دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، انار کا پھل دیکھیے کیسی ترتیب سے جوڑ کے اللہ نے اس کے اندر دانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، گندم کا خوشہ دیکھیے کیسی ترتیب سے دانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا نخرج منہ حبا متراکبا، ہم اس سے نکالتے ہیں دانے متراکبہ جو تہ بتہ ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور سے ہم نکالتے ہیں اس کے خوشے جس کے پھل کی وجہ سے، قنوان دانیہ، اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، دانیہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ وجنات من اعناب، اور انگور کے باغات، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور انار کے، زیتون اور انار کے باغات ہم پیدا کرتے ہیں۔ متشابہن، بعض پھل ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہوتے ہیں، وغیر متشابہ، اور کچھ آپس میں ملتے جلتے نہیں ہوتے۔
انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، سو تم غور سے دیکھو ان پھلوں کی طرف جب وہ پھل دیتے ہیں، وینعہ، اور جب وہ پکتے ہیں۔ جب وہ پھل دیتے ہیں یا پکتے ہیں تو دیکھو کیسے اللہ اپنی قدرت سے پہلے پھول کو لے کے آتا ہے، پھر وہ پھل بے ذائقہ ہوتے ہیں، پھر اللہ اپنی قدرت سے ان میں ذائقے ڈالتے ہیں۔ یہ سب اس اللہ کی قدرت ہے۔ ان فی ذلک لآیات، ان فی ذلکم، بے شک ان ساری چیزوں میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہو۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور جن لوگوں نے جنات کو اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیا، جنات سے مراد شیاطین ہیں، وخلقہم، حالانکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا، اللہ نے ہی ان جنات کو پیدا کیا، وخرقوا لہ بنین و بنات، اور وہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا رہے ہیں، انہوں نے تراش لی اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، یعنی حضرت عیسیٰ کو کہتے اللہ کا بیٹا ہے، عزیر کو کہتے اللہ کا بیٹا ہے، فرشتوں کو کہتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، وتعالی عما یصفون، اور جو یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہی اللہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ باقی پڑھیں گے۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، بنانے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کہاں ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، یہ اللہ ہے جو تمہیں پالنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہوا خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، سو تم اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، وہ ایسا لطیف ہے کہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ وہو یدرک الابصار، وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین
اور خبر رکھنے والا ہے۔ وقد قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے۔ فمن ابصر فلنفسی، پر جو آنکھیں کھول کر دیکھے گا تو اس کا اسی کو فائدہ ہوگا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو آنکھیں بند کرے گا اس کا نقصان اسی پر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور مجھے تمہارے اوپر نگہبان نہیں بنایا گیا، حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی کہ میں تم میں سے ہر ایک کو زبردستی مسلمان بنا دوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم اسی طرح کھول کھول کر واضح کر کے اپنی آیات بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ یہ کہیں درستہ، آپ نے کسی سے یہ قرآن سیکھا ہے۔ یہ مشرک آپ کو یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی سے سیکھ کر آئے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم حق کو آشکارا کر دیں، لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے جو جاننے والے ہوں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ پیروی کریں اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جائے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ صرف اللہ ہے۔ واعرض عن المشرکین، اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہتے تو یہ شرک نہ کرتے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان نہیں بنایا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے کاموں کے ذمہ دار ہیں۔ اگلی آیت میں اہل ایمان کو کافروں کے جھوٹے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا، یعنی ایسا انداز اختیار کرنے سے کہ جس کی وجہ سے جواباً وہ یعنی اللہ کو اور دین کو نعوذ باللہ برا بھلا کہیں۔ اور ایک حدیث میں کہا کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا مت کہو کہ جس کے نتیجے میں وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں۔ تو اس لیے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اور مسلمانوں تم برا بھلا مت کہو ان لوگوں کو یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو پکارتے ہیں اور چیزوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ، پھر وہ برا بھلا کہیں گے اللہ کو، عدوم، دشمنی کے ساتھ، بغیر علم، بغیر علم کے، جہالت کے عالم میں یہ اللہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے اسی طرح ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے مزین کر دیے ان کے اعمال۔ ثم الى ربهم، پھر وہ اپنے الى ربهم مرجعهم، پھر ان سب کا لوٹنا ان کے رب کی طرف ہوگا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ان کو خبر کرے گا ان کے تمام اعمال کی، بتائے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے رہے ہو۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ اس کے اوپر ضرور بضرور ایمان لے آئیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، ساری نشانیاں تو اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وما یشعرکم، اور تمہیں کیا پتا، انہا اذا جاءت، کہ اگر وہ نشانیاں آ جائیں، لا یؤمنون، کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں۔ تو یہ ان کافروں کے جو مطالبے ہوتے تھے مختلف معجزات کے، تو مسلمانوں کے دل میں یہ بات آتی تھی اگر ان کی یہ ڈیمانڈ پوری کر دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا گارنٹی کہ ان کو یہ معجزات دکھائے بھی جائیں اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں؟ تو یہ تو ایسے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیتے ہیں، افئدتہم، ان کے دلوں کو، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو، آنکھوں اور دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں۔ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح یہ لوگ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے۔ فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی سرکشی میں ہی پھرتے رہتے ہیں اور سرکشی میں سرگرداں رہتے ہیں۔ فی طغیانہم، ان کو ہم اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں، فی طغیانہم، کہ اپنی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو ایمان نہ لانا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ ضد اور عناد کی وجہ سے
اپنے اس شرک کے اوپر قائم ہیں، اس لیے اللہ نے بھی ان کو چھوڑ رکھا ہے تاکہ اپنی گمراہی کے اندر بھٹکتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔